السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سوال پوچھا گیا کہ درود دم رقیہ و شرعیہ، دم رقیہ شرعیہ اور تعویذات، یعنی دم درود پہ اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز، اور تعویذات بوقت ضرورت جائز ہے لکھنا یا ناجائز، بیانو و توجرو۔ عزیزان گرامی، فقہائے کرام کا اس میں مختلف آراء پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے فتاواجات اور ریفرنس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے علماء شریعت سے کہ دم رقیہ و شرعیہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اہل بیت اطہار سے بھی ثابت ہے۔ رہی بات تعویذ کی، تو جو اعمال قرآنی سے ہو یا احادیث مطہرہ سے ہو تو لکھنا بالکل جائز ہے، اور ہدیہ لینا بھی جائز ہے، لیکن وہ تعویذات جس میں شرک اور بدعت کا شائبہ نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت سے ہو، یا مجربات بزرگان دین تعلیمات صوفیاء سے ہو۔ لیکن فی زمانہ اس پرفتن دور میں اس سے لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، تجارت بنایا ہے، اور یقین کیجئے جہاں میں یہ رہتا ہوں تو میں اسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس سے اگر آپ نماز پڑھی جائے کہ نماز پڑھے، اس کو نماز نہیں آتی، دعائے قنوت پڑھیں، ایمان مفصل پڑھیں، ایمان مجمل پڑھیں، دعائے جنازہ پڑھیں، ان کو کوئی خبر نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھنے کی تو دور بات ہے، ابھی وہی لوگوں کے پاس جانا اور اسے پروسٹیڈے لینا اور اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈنا، تو شریعت ایسے چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، یہ فساد الارض میں آتا ہے، اور یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جن لوگوں نے ریئل جو صحیح العقیدہ صوفیاء کرام ہے اور صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے آراستہ ہے، تو یہی ہے کہ پھر فرقہ سلفیہ، نجدیہ، ناصبیہ، خارجیہ جو منکرین تصوف پہ اس پہ پھر بزرگان دین پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد بھی یہی معاملات جاری ہیں، اور ان معاملات میں زیادہ تر خواتین کا دخل ہے۔ وہ گئی جی وہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اس نے کہا کہ آپ کی نن نے آپ پہ جادو کیا ہے، آپ اس کو کہتے رہے کہ بی بی آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے سٹریس لیا ہے۔ تو نظر بد بھی برحق ہے، جادو بھی برحق ہے، اس سے انکار تو نہیں، جو شریعت میں ہے اسے کون انکار سکتا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، دم رقیہ شرعیہ بالکل سنت طریقہ ہے، اور وہ تعویذات جو اعمال قرآنی سے ہو
احادیث مطہرہ سے ہو یا جو بزرگان دین مشائخ عظام اس کے مجربات میں سے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہدیہ بالکل صحابہ کرام نے لیا، حدیث بخاری ہے، جو قبیلے کے آدمی کو ڈسا تھا اور انہوں نے سورہ فاتحہ سے اس کا علاج کیا تھا اور انہیں بکریاں دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ویڈیو کے اوپر ریفرنس آ جائے گا، آپ لوگ اس سے مستفید رہیں، لیکن جو گلی گوچوں میں ہے، جو جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، ان لوگوں نے بزنس بنایا ہے، تجارت بنایا ہے، اس کو تو کوئی بھی ذی شعور آدمی، علماء، مفتیان اعظام، مشائخ اعظام تو دور کی بات ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، اور یہ شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹ۔ تو اطمینان قلبی، سکون اللہ کے دین میں ہے، قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں، تعلیمات صوفیہ میں ہے، تعلیمات نبویہ میں ہے، اہل بیت اطہار کے تعلیمات میں ہے، صحابہ کرام کے تعلیمات میں ہے، صوفیہ کرام کے تعلیمات میں ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی سکون نہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔